بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ تفسیری خلاصہ جو ہے صلاۃ التراویح کا خلاصہ تراویح 26ویں پارے سے ہے. 26واں پارہ سورۃ الاحقاف سے شروع ہوتا ہے. سورہ احقاف مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 46 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 66 نمبر ہے. اس صورت کی آیت نمبر 21 میں ایک علاقے احقاف کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورہ احقاف کہا جاتا ہے. اس صورت میں وہی مضامین بیان ہوئے جو مکی صورتوں کے خلاصہ ہوتا ہے. اس صورت کی آیت نمبر 5 میں کفار کے باطل معبودوں کا جواب دینے سے بے بسی اور ان کے پکار سے بے خبر ہونے کا بیان ہے. آیت نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مان کر استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے. آیت نمبر 15 سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکیدی حکم ہے، اور ماں نے حمل اور وضع حمل کے دوران جو بے پناہ مشقتیں اٹھائی ہیں ان کا ذکر ہے. اور یہ بھی بتایا کہ حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے، چونکہ حدیث کی روح سے دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، اس لیے فقہا نے فرمایا کہ ممکنہ طور پر کم از کم مدت حمل 6 ماہ ہے. پھر قرآن نے بتایا کہ صالح اولاد پختگی کی عمر کو پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کی ان نعمتوں کا جو اس نے اس پر اور اس کے والدین پر کی شکر ادا کرنے کی توفیق طلب کرتی ہے، اور اس بات کی دعا بھی کر کہ مجھے اپنا پسندیدہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور میری اولاد کی بھی اصلاح فرما، اور میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں اطاعت گزاروں میں سے ہوتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وفا شعار اور اپنے وفا شعار اور اپنے ماں باپ کے فرما بردار بندوں کے لیے فرماتا ہے کہ ہم ان کے نیک اعمال کو قبول فرماتے ہیں اور ان کی لغزشوں سے درگزر کرتے ہیں. یہ لوگ اہل جنت میں سے ہیں اور یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اس آیت میں ابتداءً ماں باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر، لیکن ماں کی قربانیوں کا قرآن نے زیادہ ذکر فرما کر اس کی زیادہ استحقاق کی طرف متوجہ فرمایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اس کی مزید تاکید فرمائی. آیت نمبر 17 میں والدین کی نافرمان گمراہی پر جمے ہوئے اور آخرت کا انکار کرنے والے شخص کے برے انجام کا ذکر ہے. آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ جس دن کفار کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ تم اپنی لذیذ چیز دنیا کی زندگی میں لے چکے ہو اور اس سے فائدہ اٹھا چکے ہو، بس آج تم کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا. اس سے بعض لوگ مومنوں کے لیے دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھانے کی ممانعت کا استدلال کرتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت کفار کے حق میں نازل ہوئی تھی اور اس میں مومنوں کی نہیں کافروں کی مذمت کی گئی ہے. آیت نمبر 21 سے قوم عاد کو حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت توحید، ان کے کفر پر ڈٹے رہنے اور عذاب کا مطالبہ اور تیز آندھی کی صورت میں اللہ کے عذاب اور قوم عاد کی بربادی کا بیان ہے. آیت نمبر 29 سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنات کی حاضر ہونے اور جنات کے ایک گروہ نے آپ کے پاس سے گزرتے ہوئے قرآن سنا اور جا کر اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے ایسی آسمانی کتاب سنی جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی اور جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. ان جنات نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے نجات عطا فرمائے گا. اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، زمین میں اللہ کی گرفت اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. آخر میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اولو العزم رسول کی طرح صبر کرنے کی تلقین بھی کی ہے. اس کے بعد سورہ محمد شروع ہوتی ہے. سورہ محمد مدنی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 47 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 96 یعنی 96 نمبر ہے. اس صورت کی آیت نمبر 2 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ذکر ہوا، اس لیے اس صورت کا نام محمد رکھا گیا. اس صورت میں ترغیب جہاد، مجاہدین کو بشارتوں، منافقین کی صفات اور سازشوں اور مسلمانوں کو منافقین سے خبردار کرنے کا بیان ہے. اس صورت کا شروع میں فرمایا کہ کفار کے اعمال ضائع جبکہ مومنین کے اعمال مقبول اور گناہ مغفور ہیں. غزوہ بدر سے پہلے اسلام کی تفصیلی جنگی قانون نازل نہیں ہوئے تھے اور یہ ہدایت نہیں آئی تھی کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے.
اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ جب جنگ ختم ہو جائے، مسلمانوں کو غلبہ ہو جائے، تو جنگی قیدیوں کے ساتھ 3 طرح کا سلوک کیا جائے۔ انہیں قید کر دیا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کو دوبارہ شر نہ پہنچا سکیں، یا ان کی اصلاح اور قبول اصلاح کی امید ہو تو ان پر احسان کر کے انہیں آزاد کر دیا جائے، یا فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ آیت نمبر 15 سے اہل تقویٰ کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر۔ جنت کی نہروں میں ایسا شفاف اور تازہ پانی ہوگا جس میں کوئی باسی پن یا تغیر نہیں آئے گا۔ دودھ جیسی نہریں ہوں گی جن کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا۔ شراب طہور کی ایسی نہریں ہوگی جو لذت سے معمور ہوں گی۔ خالص اور شفاف شہد کی نہریں ہوں گی، اور ان کے لیے ہر طرح کے پھل دستیاب ہوں گے، اور ان کے رب کی جانب سے مغفرت کر دی جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے عقل سلیم کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا ان عالی مرتبت لوگوں کی تقلید کی جائے یا ان کی راہ پر چلا جائے جو دائمی طور پر جہنم میں رہیں گے، اور انہیں جہنم کی آگ میں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان آنتوں کو کاٹ کاٹ کر پھاڑ دے گا۔ آیت نمبر 20 میں حکم جہاد کے نزول کے بعد منافقین کی بزدلانہ رویے کا بیان ہوا، اور فرمایا کہ جہاد کے قطعی حکم کے بعد اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے رہتے تو ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنے واضح دلائل کے باوجود یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، ان کے دلوں پر تالے کیوں پڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے انہوں نے گمان کر رکھا ہے کہ اللہ ان کے دلوں کے فتنے کو ظاہر نہیں کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بعد کوئی منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا نہ رہا، اور پھر ایک موقع پر آپ نے منافقین کے نام لے کر مسجد نبوی سے باہر نکال پھینکا تھا۔ آیت نمبر 35 سے مسلمانوں کو فرمایا کہ تم ہمت نہ ہارو اور کفار کو صلح کی دعوت نہ دو، غلبہ تمہارے لیے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا۔ مزید فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت پر بخل کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس بخل کی سزا اس کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز غنی ہے، پھر اگر وہ چاہے تو دین سے روگردانی کرنے والوں کی جگہ دوسری قوم لے آئے، اور پھر ان کی طرح دین سے روگردانی کرنے والے وہ نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الفتح شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الفتح مدنی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 48 نمبر، ترتیب نزول کے اعتبار سے 112 نمبر ہے اس کا۔ اس سورت کا نام فتح اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ اس سورہ میں فتح مکہ کی بشارت، بیعت رضوان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرنے، اور منافقین کے احوال اور صحابہ کرام کی قدسی صفات کو ذکر کیا۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، جنت کی بشارت دینے والا، عذاب سے ڈرانے والا بھیجا، اور مزید فرمایا کہ اللہ کے رسول کی تعظیم اور توقیر کرو۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیعت رضوان کے منظر کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو اپنا ہاتھ فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اپنا ہاتھ فرمایا، اس لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت در حقیقت اللہ ہی کی بیعت ہے۔ آیت نمبر 11 میں جہاد سے پیچھے رہنے والوں کی حقیقت حال سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ بہانہ بازی کریں گے، ہم اپنے مال اور اہل کی مصروفیت کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہو سکے، سو ہماری خطا معاف فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، یعنی نفاق ہے، منافقت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 17 میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے، معذور اور بیماروں کو جہاد میں شمولیت سے استثناء بیان کیا۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان وفا شعار صحابہ کرام جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہاتھ پر جان نثاری اور جان سپاری کی بیعت کی تھی، اپنی رضامندی کی قطعی سند سے نوازا۔ پھر بس جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کے ایمان کی صداقت، اخلاص اور بے رعائی ہر قسم کی شک و شبے سے بالاتر ہوتی ہے، اور ان کے بارے میں دل میں کوئی بدگمانی اللہ تعالیٰ کی اس سند رضا کی نفی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ہم بے خوف و خطر ہو کر بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن جب صلح حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ حدیبیہ کی شرائط کے تحت صحابہ کرام کو عمرہ ادا کیے بغیر احرام کھولنا پڑا تو اس بات صحابہ کرام نے جذبات کو ٹھیس پہنچی تو انہوں نے اپنے قلبی اضطرار کا اظہار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو، اپنے رسول کے حق پر مبنی خواب کو سچ کر دکھایا، اور ایک نہ ایک دن تم ضرور امن کے ساتھ داخل ہوں گے، بے خوف ہو کر
داخل ہوں گے سر منڈاتے ہوئے، بال ترشواتے ہوئے انشاءاللہ حرم کعبہ میں داخل ہو گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنقریب فتح کی نوید بھی سنائی۔ اس صورت کے آخر میں آخری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کی وہ صفات بیان کی، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ يعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اس میں فرمایا کہ وہ توریت اور انجیل میں ان کی صفات بیان کر دی گئی ہیں، اور وہ کفار کے مقابلے میں انتہائی سخت ہیں، آپس میں رحیم اور شفیق ہیں۔ اے مخاطب، تو جب بھی انہیں دیکھے گا رکعاً سجدا، اللہ کی عبادت میں مشغول پائے گا، وہ اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوں گے، اللہ کی رضا کے طلبگار رہتے ہوں گے، ان کی جبینیں سجدے کے اثر سے نیر و تابہ ہوں گی۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس آیت میں خلافت راشدہ کی ترتیب جو ہے وہ اس میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ سورۃ الحجرات اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الحجرات ترتیب مصحف کے اعتبار سے 49 نمبر، ترتیب نزول کے اعتبار سے 108 نمبر ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 4 میں حجرات کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الحجرات رکھا۔ اس سورت کے میں بارگاہ رسالت کا ادب اور احترام ذکر فرمایا، اور اصلاح معاشرہ کے لیے اقدام بیان فرمائے۔ سورہ حجرات میں ابتداءً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارگاہ نبوت کے آداب کو بیان فرمایا کہ ان کے سامنے آواز کو اونچا نہ کرنا، یہ اگر اونچا کرو گے تو یہ ادب کے خلاف ہے، ادب کے منافی ہے۔ ان کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرنا بھی ایسی بے ادبی ہے جس سے ساری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ اہل ادب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کی نوید سنائی جاتی ہے۔ آیت نمبر 6 میں اہم خبروں کی تحقیق اور چھان بین کی بغیر تصدیق کرنے اور بغیر تصدیق ان پر ایکشن لینے کی ممانعت فرمائی۔ آیت نمبر 9 میں مسلمانوں کی متحارب گروہوں میں عدل اور انصاف پر مبنی صلح کا حکم بھی دیا گیا، اور بغاوت کرنے والوں سے اللہ کے حکم کی طرف لوٹ کر آنے تک لڑائی کرنے کا بیان ہے، اور مسلمانوں کے درمیان اخوت بھائی چارگی کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد اس صورت کے دوسرے رکوع میں اخلاقیات کی تعلیم دی گئی ہے، خاص طور پر یہ کہ مسلمان مرد و زن ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے کے عیب جوئی نہ کریں، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکاریں، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، ایک دوسروں کے پوشیدہ احوال کا سراغ نہ لگائیں، ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ پھر غیبت کو اتنا گناونا جرم قرار دیا کہ گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچنا۔ یہ بھی بتایا کہ انسانیت کی اصل ایک ہی ہے، یعنی حضرت آدم اور حوا کی اولاد ہیں، اور قبائل اور برادریاں تفاخر کے لیے نہیں بلکہ تعارف کے لیے ہیں۔ عزت و کرامت کا معیار تقوی پر ہے۔ پھر اس میں ایمان، صداقت اور ایمان کے کامل کی تعریف بیان فرمائی ہے، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ کوئی ایمان لا کر اللہ پر احسان نہ جتلائے، بلکہ یہ تو اللہ کا بندوں پر احسان ہے کہ اس نے نعمت ایمان سے نوازا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ کاف شروع ہوتی ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 50 نمبر اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 34 نمبر ہے۔ اس کی پہلی آیت میں قاف لفظ ہے، اس کی وجہ سے اس کا نام قاف ہے۔ اس صورت میں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا دلائل سے ثابت کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی دلائل ہیں۔ ابتدائی صورت میں مرنے کے بعد زندہ ہونے پر کفار کے تعجب کا ذکر، اس صورت میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا گیا، یعنی آسمان کی رفعت اور شمس و قمر، کواکب و نجوم سے اس کا مزین کرنا، اس میں کسی شگاف کا نہ ہونا، زمین کی وسعت اور اس میں بلند و بالا پہاڑ کو لنگر انداز کی طرح ثبت کر دینا، آسمانوں سے بارش کا برسنا اور اس سے طرح طرح کے اناج، پھل، پھول اور باغات کا اگانا، مردہ زمین کو زندہ کرنا۔ پھر آیت نمبر 15 میں حیات بعد الموت کی اس بات، آیت نمبر 16 میں بتایا کہ اللہ انسان کا خالق ہے، اس کی شرح سے بھی زیادہ قریب ہے، ظاہری اعمال کو تو درکنار اس کے دل اور دماغ میں بھی پیدا ہونے والے وسوسوں کو اور قلبی اور ارادوں کو بھی جانتا ہے، یعنی اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اس کی ہر کہی لفظ کا لکھا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 22 کے بارے میں بعض اہل علم نے فرمایا کہ اگر کسی کی بصارت متاثر ہو جائے تو یہ آیت دم کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بصارت کو بحال فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 30 میں جہنم کی وسعت اور بھوک کے بارے میں بتایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے پوچھے گا کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ وہ کہے گا کہ کیا کچھ اور زیادہ ہے؟ تو یہاں پر اس کا تذکرہ ہوا۔ پھر آیت نمبر 39 میں طلوع غروب شمس سے پہلے رات کے کچھ حصے میں نماز اور بعد میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کرنے کی تاکید۔ آخری آیت میں حشر و نشر کا اس بات ہے۔ پھر سورۃ الذاریات شروع ہوتی ہے،
یہ سورہ زاریات آیت ترتیب مصحف کے اعتبار سے 51 نمبر اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 67 ٹائم یعنی نمبر ہے اس کا 67۔ پہلی آیت کے لفظ الزاریات کی وجہ سے اس کا نام سورہ زاریات ہے۔ اس سورہ کی ابتداءً ہواؤں، کشتیوں اور فرشتوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ قیامت کا وعدہ سچا ہے۔ آیت نمبر 15 میں اہل تقویٰ کے انعامات اخروی کو بیان کرنے کے بعد ان کے اوصاف بیان کیے کہ وہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، رات کے پچھلے پہر استغفار کرتے ہیں۔ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو نعمت مال سے نوازا نا، ان کے مال میں سائل کا بھی حق ہے اور ان کا بھی جو نعمت مال سے محروم ہیں۔ آیت نمبر 58 میں فرمایا کہ بے شک اللہ ہی سب سے بڑا رزق دینے والا، سب سے زبردست قوت والا۔ بعض اہل اللہ اس آیت کو کشادگی رزق کی یہ تجویز فرماتے ہیں۔ پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی بشری شکل میں آمد اور ان کی طرف سے ضیافت کے اہتمام کا ذکر، پھر فرشتوں کے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھانے پر جو انہیں بتقاضۂ بشری خوف لاحق ہوا تھا اس کا ذکر، پھر ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑھاپے کی عمر میں حضرت اسحاق کی بشارت کا ذکر ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطے والی بات ہے، وہ یہ کہ فرشتے بشری شکل میں آئے نا تو ان کے نور پر کوئی اثر نہیں پڑا، تو جب حضور یہاں بشری شکل میں آئے تو ان کے نور پر اثر پڑے گا؟ وہ تو نور علی نور ہیں، نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے۔ اللہ 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 اللہ